حضرت قاسم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 10 مرتبہ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام حضرت حسن کے بیٹے یہ بھی ساتھ تھے، ایک روایت میں 10 مرتبہ حضرت قاسم حاضر ہوئے، یہ شبیہ حسن تھے، شبیہ مصطفیٰ تھے۔ 10 مرتبہ حضرت قاسم علیہ السلام امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا مجھے اجازت۔ امام ہر مرتبہ یہ فرماتے کہ قاسم اس وقت میرے بھائی کی واحد کربلا میں تو ہی نشانی ہے، اگر تو بھی چلا گیا تو میں اپنے بھائی حسن کی زیارت کس طرح کروں گا؟ اے قاسم تجھے اجازت نہیں ہے، قاسم تجھے اجازت، علی اکبر قربان کر دیا، لیکن قاسم تجھے اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب قاسم جب 10ویں مرتبہ حاضر ہوئے نا تو ایک مرتبہ اماں فروہ کی بارگاہ میں گئے، اماں فروہ، ام فروہ، اماں کیا بات ہے؟ چچا حسین نے اپنے بچوں کو اجازت دے دی، اپنے بھائی عباس کو اجازت دے دی، کیا وجہ ہے؟ مجھے اجازت نہیں مل رہی، کل میں اپنے بابا حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنے دادا علی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنے نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے اماں فروہ ایک بار تو التجا کرنا، مجھے امام اجازت عطا فرما دیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت ام فروہ نے فرمایا اے قاسم ایک بات یاد ہے؟ عرض کی اماں کون سی بات؟ فرمایا اے قاسم تیرے بابا حسن علیہ السلام نے تمہیں ایک تعویذ دیا تھا۔ ہاں اماں مجھے وہ واقعہ یاد ہے، مجھے بابا حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ دیا تھا اور مجھے فرمایا تھا کہ اے قاسم جب تم پر سب سے مشکل وقت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ ہاں اماں مجھے فرمایا قاسم پھر آج اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی؟ آج وہ تعویذ کھول۔ حضرت قاسم علیہ السلام بن حسن علیہ السلام نے وہ تعویذ کھولا۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ اس تعویذ پہ حضرت حسن علیہ السلام کا سلام لکھا ہے، السلام علیکہ یا اخی الکریم، اے میرے بھائی حسین تجھے میرا سلام ہو۔ آگے تحریر یہ ہے کہ اے میرے بھائی حسین میں اپنے قاسم کو تجھ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، جب بھی میرا قاسم تیری بارگاہ میں تیری جازات پر قربان ہونے کے لیے آئے اسے روکنا مت، اسے جانے دینا، قربان ہونے کے لیے۔ قاسم نے خط پڑھا، قاسم علیہ السلام کی بات بن گئی، قاسم علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے مولا امام کی بارگاہ میں، یا امام یہ خط ہے، یہ پیغام ہے آپ کے نام۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے حضرت حسن علیہ السلام کا خط پکڑا اور پڑھا، دیکھا امام حسن کا حکم ہے کہ حسین علیہ السلام قاسم کو قربان ہونے سے روکیے گا مت۔ امام حسین علیہ السلام نے حسن علیہ السلام کا خط پکڑا، پڑھا، بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا، فرمایا قاسم میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت قاسم خوشی کے ساتھ اپنے خیمے میں گئے، وہ سارا جنگی لباس جو حسن علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا وہ پہنا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کو ذوالجناح پہ سوار کیا، ادھر سوار ہوا، ادھر سے امام حضرت ام فروہ اپنے خیمے میں جائماز پہ تشریف فرما ہے اور ایک زبان پہ دعا ہے، اے اللہ میری قربانی کو قبول کرنا، اے اللہ میری قربانی کو قبول کرنا، اللہ میرے قاسم کو قبول۔ اب دعائیں شروع ہو گئی، اب دعا یہ ہو رہی ہے کہ اے اللہ کہیں قاسم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میری قربانی کو قبول کرنا۔ اب دعائیں ہو رہی، دعائیں بار بار تسبیح زبان پہ ایک ہے، اللہ میری قربانی کو قبول کرنا۔ دوستان محترم ایک مرتبہ ماں کا جگرہ رکھ کے سوچئے تو صحیح، وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو کسی مشن پہ بھیجتی ہیں دعا ہوتی ہے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، لیکن یہ ام فروہ ہے، یہ عجیب ماں ہے، دعا کر رہی مولا میرے بیٹے کی شہادت قبول کرنا، مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول کرنا۔ راوی کہتا ہے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام جب میدان میں آئے نا، وہی جملہ جو ابن سعد نے پہلے کہا تھا، ابن سعد پھر کہنے لگا کہ اس چاند جیسے چہرے کو میں قتل کروں گا۔ علی بن تمان نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا بس میرا دل کر رہا ہے، کیونکہ شہزادوں کی کمی آئی نہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا، اب اس کو میں قتل۔ ابن سعد نے کہا لیکن علی کا شیر، حسن کا شیر، حسین کا شیر بن کر کوفیوں کی صفوں میں ایسے گھسا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ شیر بھی 1 گھنٹے تک لڑا اور سینکڑوں
کوفیوں کو واصل جہنم کیا، اور ایک لمحے کے لیے ابن سعد نے حکم کیا، او بزدلو مل کے حملہ کرو، علی کے شیر ہیں، بنو ہاشم کے شہزادے ہیں، یہ اس طرح نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا، علی حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کے جسم اطہر پر تیر لگے۔ قاسم علیہ السلام جو شہزادوں جیسا روپ رنگ ہے، حسن علیہ السلام کی شبیہ مبارکہ ہے، قاسم علیہ السلام زین سے زمین پر آئے، آواز دی، ادرکنی یا مولا حسین علیہ السلام، ادرکنی یا امام میری مدد کیجئے۔ راوی کہتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اس لشکر میں گھسے، اور اس طرح گھسے، لاش میت اور حسن علیہ السلام کا بکھرا ہوا جسم لینے کے لیے حضرت حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ پھر ایک مرتبہ کوفیوں سے جنگ ہوئی۔ اب میرا مولا حسن، راوی لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ مقتل کا یہ واحد شہید تھا جسے تیروں نے نہیں، تلواروں نے نہیں، نیزوں نے نہیں، گھوڑوں کی سموں نے شہید کیا۔ ایک غازی عباس تھا جس کے بازو بکھرے پڑے تھے، ایک قاسم بن حسن علیہ السلام تھے جن کا بازو ایک طرف پڑا تھا، دوسرا بازو دوسری طرف، پاؤں کسی طرف پڑے ہوئے اور بکھرا ہوا لاشا۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوا، راوی کہتا ہے کہ میرے مولا نے قاسم بن حسن کا ایک بازو پکڑا، دوسرا بازو پکڑا، پاؤں پکڑا، پھر پاؤں، اور ساری لاشیں مبارکہ ایک دستار میں، ایک پلو میں، ایک کپڑے میں باندھی اور اٹھا کے اس طرح جیسے کوئی راہگیر اپنا سامان لے کے جاتا ہے۔ قاسم بن حسن مصنع علیہ السلام کی لاش مبارکہ ایک مرتبہ ام فروا سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے خیمے کے باہر رکھ کے آواز دی، اے ام فرما، اے میرے بھائی کی زوجہ محترمہ، اے میری ماں جائی، آج اللہ نے سب سے زیادہ جس قربانی کو قبول کیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے۔ اے ام فرما، خیمے سے باہر آ کے دیکھ، اللہ نے سب سے زیادہ تیری قربانی کو قبول کیا ہے۔ دوستان محترم، یہ آل محمد علیہ السلام کے در نیاب، گوہر نیاب، اور وہ جس پہ پوری کائنات کو فخر تھا، جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، وہ بنی ہاشم کے شہزادے لعینوں نے، دنیا کی نجس ترین مخلوق نے کربلا کی خاک میں اس طرح تڑپا دیے کہ جس طرح انسان جانوروں کو بھی نہیں تڑپاتا۔ دوستان محترم، آل محمد کے ساتھ یہ ظلم۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا زین العابدین علیہ السلام ایک دن ایک بازار سے گزرے، بازار سے جب گزرے نا میرا امام حضرت سجاد علیہ السلام، دیکھا کہ ایک کساب ہے وہ اپنے جانور کو ذبح کرنے لگا ہے۔ ایک کساب اپنے جانور کو ذبح کرنے لگا ہے، تو دوسرا کساب کھڑا ہے، وہ اپنے جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ دوسرے بڑے کساب نے چھوٹے کساب سے کہا، او ظالم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں، جن جانوروں کی حرمت یہ ہے کہ ان کے سامنے چھریاں نہیں تیز کی جاتی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت سجاد ایک کساب کی دکان سے گزرے نا، تو وہ جانور کو ذبح کرنے لگا۔ جب جانور کو ذبح کرنے لگا، دوسرا کساب جو کہنے لگا او پہلے جانور کو پانی پلا دے۔ حضرت سید سجاد کی چیخ نکل گئی۔ کسی نے پوچھا، مولا روئے ہوا کیا، روئے کیوں؟ فرمایا، لوگ کساب جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، میرے نانے کی امت نے اپنے نبی کی اولاد کو ذبح کرنے سے پہلے پانی نہ پوچھا۔ دوستان محترم، یہ داستان کربلا، یہ ذکر سفر کربلا، ایسا ذکر جسے سن کے حوران جنت تڑپ جائیں، جسے سن کے جنات نوحے کہیں، جسے سن کر ملائکہ عرش ہل جائیں، اور جسے سن کے مقربین اللہ کے فرشتے رو پڑے۔ آج ان کا ذکر یقیناً ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس عاجزانہ سی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو آل محمد کی سچی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہم سب کو غم حسین کے سوا ہر غم سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ملک اور ملت اسلامیہ میں یہ جو فرقہ واریت کی لعنت پھیل گئی ہے، اللہ ہم سب کو امت واحد بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک مسلمان اور ایک مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسجدوں کو وحدانیت عطا فرمائے، یہ سنیت، یہ وہابیت، یہ شیعت، یہ دیوبندیت، اس سب کو ختم کرنے کے بعد ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔